تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آئیے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے پیارے آقا حضور سید عالم رحمت عالم نور مجسم شفیع امم نبی مکرم فخر آدم و بنی آدم رسول محتشم ارواحنا فدا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربان میں محبتوں کے ساتھ مجھے پاک کر دیا۔ پیش کرو پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ رفیقان گرامی، الحمدللہ اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ماہ محرم الحرام کی برکتیں عطا فرمائی اور صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے ذکر کی محفلیں سجانے کا ہمیں اللہ نے موقع نصیب فرمایا۔ آج میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید کے متعلق کچھ باتیں ذکر کرنے کی سعادتیں حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق قرآن حدیث میں ہمیں جو باتیں معلوم ہوئی ہیں وہ باتیں ہمیں جاننا انتہائی اہم، ضروری اور لازم ہے۔ یعنی توحید باری تعالیٰ کے متعلق ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے متعلق ہمیں کیسا خیال رکھنا چاہیے، کیسا نظریہ رکھنا چاہیے، اس کے متعلق قرآن و حدیث میں ہمیں کیا ارشادات ملتے ہیں، ان کو سننا نہایت ہی ضروری اور لازم ہے۔ خطبہ کے بعد میں نے قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ جسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، قل هو اللہ احد، جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلالت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت اور رفعت کو بیان کرتی ہے۔ قرآن پاک کی انتہائی مشہور و معروف یہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ اس سورہ مبارکہ کو ایک بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 پارے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، جو 2 مرتبہ پڑھتا ہے اسے 20 پارے پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے، اور جو 3 مرتبہ قل اللہ احد اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے تو اسے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب فاتحہ خوانی کی جاتی ہے، کل پڑھا جاتا ہے، تو اس وقت تمام صورتوں کو تو ایک ایک بار پڑھا جاتا ہے، لیکن سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھا جاتا ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ 3 بار پڑھ کر ہم پورا قرآن پاک کا ثواب ہمیں مل جاتا ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ جس کی حدیث پاک میں بہت فضیلتیں آئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے متعلق اس کی عظمت اور اس کی صفات اور اس کی رفعت کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی یہ سورت، اس کا شان نزول کیا ہے، یعنی یہ سورت کیوں نازل کی گئی؟ یہ سورت جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلالت کرتی ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، کون سے موقع پر یہ نازل کی گئی؟ تو شان نزول یہ ہے کہ عرب کے کفار نے اللہ تعالیٰ کے متعلق، عرب کے مشرکین نے، کفار نے، غیروں نے اللہ رب العزت کے متعلق جب طرح طرح کے خیالات بنانے شروع کیے، کوئی کہتا اللہ کیسا ہے، اللہ کیسا ہے، وہ جسم کے ساتھ ہے، وہ معاذ اللہ طرح طرح کے انہوں نے اللہ کے متعلق تصور دیا، کوئی کہتا اللہ فلاں چیز کا بنا ہوا ہے، فلاں چیز سے بنا ہوا ہے۔ تو اس نظریے کے جب وہ حامل ہوئے اور طرح طرح کے انہوں نے اللہ رب العزت کے متعلق تصورات کو پیدا کرنا شروع کیا کہ کوئی کہتا تھا وہ سونے کا ہے، چاندی کا ہے، لوہے کا ہے، لکڑی کا ہے، کس چیز کا ہے؟ کسی نے کہا کیا اللہ تعالیٰ کھاتا بھی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ پیتا بھی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سوتا بھی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے کوئی ماں باپ بھی ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد بھی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ چلتا پھرتا ہے یا نہیں چلتا پھرتا ہے؟ اسے اونگ آتی ہے یا اسے سستی آتی ہے، اسے نیند آتی ہے؟ یعنی طرح طرح کے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ تو ان خیالات کو رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا، جس سے اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت فرما دیا، فرمایا اپنے محبوب سے قل هو اللہ احد، اے محبوب تم فرما دو وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ تم یہ کیا خیال بناتے ہو، تم کیا نظریہ بناتے ہو، کیا تصور رکھتے ہو اللہ کے متعلق؟ سنو وہ اللہ وہ ایک ہے، یعنی کوئی اس کا ساجی نہیں ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے، کوئی اس کی اولاد نہیں ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے، کوئی اس کا دوست نہیں ہے۔ اور تم کہتے ہو اللہ کھاتا ہے پیتا ہے، معاذ اللہ، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کھانے سے پینے سے بے نیاز ہے، چلنے سے پھرنے سے بے نیاز ہے، وہ جسم و جسمانیت سے بے نیاز ہے، ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، ہر طرح کی برائی سے پاک ہے، ہر طرح کے نقصان سے پاک۔ لم یلد ولم یولد، اور تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ اللہ کے ماں باپ ہیں، اللہ کی اولاد ہے، لم یلد ولم یولد، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، ولم یولد، اور نہ ہی اس سے کوئی پیدا ہوا، یعنی نہ ہی اس کے کوئی ماں باپ ہیں اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ کیا فرمایا؟ نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ماں باپ ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا کیا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں تمام ان کے باطل خیالات کا اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا۔ لم یلد، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، ولم یولد، نہ ہی وہ پیدا کیا گیا، نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی اس کے جوڑ کا کوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جوڑ کا، اللہ تعالیٰ کے مقابلے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے برابر، اللہ تعالیٰ کا کوئی ساتھی، اللہ تعالیٰ کا کوئی برابری کرنے والا، اس کا شریک کوئی نہیں ہے۔ یہ پوری سورہ مبارکہ توحید باری تعالیٰ سے دلالت کرتی ہے۔ اتنی عظیم صورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے متعلق حدیث پاک میں بہت ساری فضیلتوں کو بیان فرمایا۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ جو اس سورہ مبارکہ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ ایک صحابی رسول ہے، وہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے، مجھے اس سورت سے
بہت محبت ہے، میں اس صورت سے بہت پیار کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس سورہ مبارکہ سے قل هو اللہ احد سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ سورہ مبارکہ ہے۔ آج غیر جو لوگ ہیں وہ ہم سے کہتے ہیں کہ تم صرف اولیاء کا ذکر کرتے ہو، انبیاء کا ذکر کرتے ہو، صحابہ کا ذکر کرتے ہو، اہل بیت کا ذکر کرتے ہو، شہداء کا ذکر کرتے ہو، بزرگوں کا ذکر کرتے ہو، تم اپنے نیک لوگوں کا ذکر کرتے ہو، ماں باپ کا ذکر کرتے ہو، دنیا والوں کا ذکر کرتے ہو، تم ان مقربین کا ذکر کرتے ہو، فرشتوں کا، جنات کا، انسانوں کا ذکر کرتے ہو، مگر تم اللہ کی توحید کا ذکر نہیں کرتے۔ وہ آج ہمیں یہ طعنہ دیتے، اسی لیے آج میں نے یہ ٹاپک رکھا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید۔ اللہ تعالیٰ کی توحید، وہ اپنے آپ کو بہت بڑے توحید کے ٹھیکیدار کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، ہم صرف اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم اولیاء کو ذکر نہیں کرتے، ہم انبیاء کا ذکر نہیں کرتے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں اولیاء کا ذکر کرنے کا، انبیاء کا ذکر کرنے کا بھی حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ قرآن تو پڑھو، انبیاء کرام کا جو ہم ذکر کرتے ہیں، میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، غوث پاک کی 11ویں بناتے ہیں، خواجہ پاک کی 6ٹھی بناتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے ہیں، بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں، اس کا حکم کس نے دیا؟ اس کا حکم بھی ہمیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے۔ تو جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ والوں کا ذکر کرتا ہے، بزرگوں کا ذکر کرتا ہے، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ بہت بڑی تفصیل ہے، ابھی میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ بزرگوں کا کس طرح ذکر کرنے کا ہمیں قرآن نے سلیقہ سکھایا اور کس طرح ہمیں قرآن نے جو ہے انداز دیا۔ صرف ایک آیت کریمہ اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کی 11ویں پارے کے اندر، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک خبردار اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی بندہ نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ خود خالق کائنات اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے۔ تو یہ اللہ والوں کا ذکر ہے، خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ جب اللہ والوں کا ذکر اللہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سلیقہ سکھا رہا ہے، ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ اے میرے بندوں، تم بھی میرے ان مقربین کا ذکر کرو، میرے اولیاء کا ذکر کرو، بزرگوں کا ذکر کرو، صحابہ کا ذکر کرو۔ یہ حکم تو ہمیں قرآن مقدس سے ملا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اللہ کی توحید کا ذکر نہیں کرتے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم سجدہ صرف اللہ کو کرتے ہیں، رکوع صرف اللہ کو کرتے ہیں، ہم نماز کے اندر قیام صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہم نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، عبادت اللہ کے لیے کرتے ہیں، پھر اور کیا؟ پھر بھی تم کہتے ہو کہ تم مشرک ہو۔ ارے مشرک تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو سجدہ کرے، مشرک تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا مانے، مشرک تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کو پوجے، کسی اور کی عبادت کرے، کسی باطل کو معبود مانے، وہ مشرک ہوتا ہے۔ ہم تو آج بھی یہی کہتے ہیں لا موجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا معبود الا اللہ۔ ہم تو آج بھی اس کلمے کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ ہے منزہ شدت سے، پاک سکون و حرکت سے، کرتا ہے سب کام حکمت سے، لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ توحید ہم اپنے ذکر کے اندر اس کو شامل کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے، لا نہیں ہے کوئی معبود، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم تو ہمیشہ اس کلمہ کو پڑھتے ہیں، اس کلمہ کے بغیر کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ جو شخص یہ کلمہ نہ پڑھے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی داخل اسلام ہوتا ہے، اسلام میں آتا ہے، کوئی اگر مسلمان ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا پڑتا ہے۔ جو یہ کلمہ نہ پڑھے وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو ہم تو آج بھی توحید کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
جب اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے حضور نے کس چیز کا اعلان فرمایا؟ کس چیز کا اعلان فرمایا؟ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے عرب کے اندر کتنے بڑے بڑے شرک ہوتے تھے۔ خود خانہ کعبہ کے اندر، کعبہ شریف کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، 360، جن کو لوگ پوجا کرتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے، اللہ کو بھول گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی پیشانیوں کو بتوں کے بجائے اپنی بارگاہ میں جھکانے کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حضور تشریف لائے، وحدانیت کا اعلان فرمایا۔ کب؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 40 سال جب حضور کی عمر شریف ہوئی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، اپنی رسالت کا اعلان کیا۔ اے لوگوں، میں نبی ہوں، اس چیز کا اعلان کیا، اور یہ جو تم بتوں کو پوجتے ہو یہ باطل ہے، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس چیز کا حضور نے اعلان فرمایا۔ کب؟ 40 سال کے بعد۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب تک اللہ کی وحدانیت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، ظاہر نہیں فرمایا تھا، اپنی نبوت کو، اپنی رسالت کو لوگوں پر ظاہر نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے لوگ حضور کی کس قدر حضور کا احترام کرتے تھے، کس قدر حضور کی عزت کرتے تھے۔ آپ پڑھیے تاریخ، سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف جب 40 برس کی ہوئی، تب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے لوگ، وہ جو مسلمان نہیں تھے، جو کفر کی حالت میں تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہہ کر پکارا کرتے تھے، صادق کہہ کر پکارا کرتے تھے کہ لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں، چاہے لوگ بڑا سا بڑا جھوٹ بول سکتے ہیں، مگر محمد کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ یہ کون کہتا تھا؟ یہ کافر کہتے تھے۔ کون؟ کافر کہتے تھے، جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہوں نے ابھی سمجھا نہیں تھا، انہوں نے جانا نہیں تھا، انہوں نے حضور کو صرف ایک انسان جانا تھا، اپنا بھائی سمجھا تھا، اپنا بھتیجا سمجھا تھا، اپنے جیسا ایک انسان سمجھا تھا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کو فاران کی چوٹی پر لے جا کر میرے آقا نے انہیں جمع فرمایا، جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اے محبوب اب آپ اپنی نبوت کا اعلان کر دیجیے، اپنی رسالت کا اعلان کر دیجیے، اب دنیا میں یہ شرک بہت ہو چکا، اب میری وحدانیت کا اعلان کر دیجیے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بہت اونچے پہاڑ پر، فاران کی چوٹی پر تشریف لے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا تھا، اے لوگوں، اے مکہ کے رہنے والوں، سنو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا، بہت بڑی فوج آ رہی ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے، تو بتاؤ کیا تم میری بات کو مانو گے؟ حضور نے ان سے پوچھا تو سب نے بیک زبان ایک آواز میں ہو کر کہا، ہاں ہاں ہم مان لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہو، اس لیے کہ تم کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہو۔ تم اگر کہو گے کہ لشکر آنے والا ہے، حملہ کرنے والا ہے، ہم اس بات کو مان لیں گے، یہاں تک کہ وہ لوگ اس بات کو ماننے کے لیے بھی راضی تھے کہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دن کہہ دے تو اس رات کو وہ دن مان لیتے، دن کو رات کہہ دے تو وہ دن کو رات مان لیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو وہ پتھر کی لکیر مانتے تھے۔ لیکن وہ بتوں کے اس قدر پجاری تھے، وہ اس قدر ان کی محبت میں ڈوب چکے تھے، اللہ کی وحدانیت پر بھول چکے تھے، اللہ کی وحدانیت کو۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے لوگوں، جب میں جھوٹ نہیں بول سکتا، تم مجھے صادق کہتے ہو، امین کہتے ہو، تم مجھے سچا جانتے ہو، تم مجھے امانت دار جانتے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ دنیا جھوٹ بول سکتی ہے مگر محمد جھوٹ نہیں بول سکتے، تو سنو، میں اللہ کا نبی ہوں،
میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ یہ جو تم پتھروں کو پوجا کرتے ہو، یہ تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، یہ سب باطل ہے، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، جس نے انسانوں کو پیدا کیا، کائنات کو پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا۔ اب سنیے، جب ان لوگوں نے اتنا سنا تو وہ لوگ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے، حضور کی جان کے دشمن بن گئے۔ ارے اب تک تو حضور کو سچا مانتے تھے، حضور کو امانت دار مانتے تھے، حضور کو صادق مانتے تھے، حضور کو امین مانتے تھے۔ اب کیا ہوا؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شرک کو توڑ دیا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر دیا تھا۔ اتنا سننے کے بعد صرف کفار ہی نہیں بلکہ خود جو ہے قریش کے لوگ، قبیلہ قریش کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے کہ محمد تم ہمارے بتوں کے خلاف بولتے ہو، تم ہمارے معبودوں کے خلاف بولتے ہو، تم ہمارے خداؤں کے خلاف بولتے ہو۔ اس کو جو ہے ہمارے حضرت نظمی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ہی اچھے انداز میں اس کو جو ہے اس طرح پرویا ہے۔ میں اس کو پڑھتا ہوں، درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کیسا انسان یہ پیدا ہوا انسانوں میں، کیسا انسان یہ پیدا ہوا انسانوں میں، خون توحید کا توڑا دیا شریانوں میں۔ یہ حضور کی تعریف ہے، یعنی خون توحید کا ہماری نسوں کے اندر دوڑا دیا۔ کس نے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضور کے تشریف لانے سے پہلے لوگ شرک میں مبتلا تھے، مشرک تھے، لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن یہ کیسا انسان پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ کیسا انسان عرب کی سرزمین پر طلوع ہوا کہ جس نے توحید ہمارے خون کے اندر، ہماری شریانوں کے اندر توحید کا خون دوڑا دیا۔ اور پھر فرماتے گونجا فاران سے جب نعرہ اللہ احد، گونجا فاران سے جب نعرہ اللہ احد، کھلبلی مچ گئی دنیا کے صنم خانوں میں، کھلبلی مچ گئی دنیا کے صنم خانوں میں۔ کیا مطلب ہے شعر کا؟ حضرت نظمی فرماتے ہیں کہ گونجا فاران سے، ابھی میں نے آپ کو یہ کہا کہ فاران کی چوٹی پر حضور نے یہ فرمایا تھا اللہ کی توحید کا اقرار ہے، اللہ کی توحید کا اعلان کیا، یعنی فاران کی چوٹی سے جب اللہ احد کا نعرہ گونجا، حضور نے فرمایا اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ جب اللہ کی وحدانیت کا حضور نے اعلان فرمایا تو دنیا کے جو بت خانے تھے، صنم خانہ کسے کہتے ہیں؟ بت خانے، صنم کہتے ہیں بتوں کو، دنیا کے بت خانوں میں کھلبلی مچ گئی۔ حضور کا یہ اعلان سن کر دنیا کے بت خانوں میں کھلبلی مچ گئی۔ فرماتے ہیں گونجا فاران سے جب نعرہ اللہ احد، کھلبلی مچ گئی دنیا کے صنم خانوں میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اور اسی کو قرآن یوں بیان فرماتا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے،
کوئی اس کا شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے افعال میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی اسماء میں کوئی شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ واجب الوجود کیا ہے؟ واجب الوجود، یعنی اللہ تعالیٰ کا وجود لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وجود لازم اور ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر، یعنی وہ رحیم ہے، رحمان ہے، جبار ہے، قہار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، تو اس کی صفات کے اندر کوئی شریک نہیں ہے۔ انسانوں کو پیدا کرنا، جنات کو پیدا کرنا، کائنات کو پیدا کرنا، آسمانوں کا سامیانہ لگا دینا، زمین کو بچھا دینا، طرح طرح کی سمندروں کو پیدا کرنا، اور دنیا میں کئی ہزار مخلوق کو پیدا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں۔ اللہ کے فعل میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اللہ کے فعل میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ ہزار ترقی کر لے سائنس، ہزار ترقی کر لے، آسمانوں تک پہنچ جائے، چاند تک پہنچ جائے، سورج اور ستاروں تک پہنچ جائے، مگر وہ ایک مکھی کے پر کو بھی نہیں بنا سکتی، ایک مکھی کے پر کو بھی نہیں بنا سکتا کوئی دنیا کا انسان۔ کیا کوئی انسان بنا سکتا ہے؟ ارے یہ طرح طرح کے خوبصورت جانور، خوبصورت یہ مچھلیاں، خوبصورت یہ دنیا کے نظارے، یہ کون ہے؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو امدد کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ آج بھی ایسے لوگ پیدا ہیں، آج بھی ایسا عقیدہ رکھنے والے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو کہتے ہیں یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے، اس کا چلانے والا کوئی نہیں، یہ پہاڑ خود بخود ہی پیدا ہو گئے، یہ سورج اور چاند خود بخود ہی چل رہے ہیں، رات و دن خود بخود ہی ایک دوسرے پر سبقت لے جا رہے ہیں۔ رات آتا ہے دن چلا جاتا ہے، رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے، اس کا چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ سسٹم یہ خود بخود چل رہا ہے۔ پتہ نہیں کیسی عقلیں ہیں، یہ عقل کے دشمن ہیں لوگ۔ ارے ایک دکان، ایک کاروبار، ایک بزنس خود بخود نہیں چل سکتا، اس کو بھی چلانا پڑتا ہے، تو یہ دنیا کا نظام خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟ ایک بہت ہی دلچسپ مناظرہ ہے اس ٹاپک پر ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ جو لوگ خدا کے منکر ہیں ان کو دہریہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ دہریہ، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کائنات خود ہی چلتی ہے، انسان پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں، جانور پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں، سمندر چل رہے ہیں، دریا چل رہے ہیں، نہریں جاری ہیں، یہ سسٹم خود بخود چلتا ہے، اس کا کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دہریہ آیا، یہی نظریہ رکھنے والا، بیٹو سب لوگ، یہی نظریہ رکھنے والا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تو کیسا عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ خود بخود چلتا ہے، نظام خود چلتا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا خدا موجود نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ اچھا، تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلو مناظرہ ہو جائے اس بات پر۔ اس نے کہا ہاں مناظرہ ہو جائے، مناظرہ کریں گے۔ ڈیٹ فکس ہو گئی، مقام فکس ہو گیا، فلاں تاریخ کو فلاں مقام پر امام اعظم کا مناظرہ ہوگا ایک دہریے سے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قبول کر لیا، تاریخ آ گئی، دن آ گیا، لوگ جمع ہو گئے مناظرہ کو دیکھنے کے لیے۔ ایک بہت بڑے میدان میں لوگ جمع ہوئے، کہا امام اعظم کا ایک دہریے سے مناظرہ ہوگا۔ جو خدا کا منکر ہے، خدا کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے دنیا خود بخود چلتی ہے، اس کا چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی پہنچے نہیں، تاریخ آ گئی، دن آ گیا، ٹائم آ گیا، وقت بھی آ گیا۔ اب لوگوں نے کہا امام اعظم پہنچے نہیں ہیں، مناظرہ آ جائیں گے۔ وہ دہریہ بھی پہنچ گیا، تمام لوگ بھی پہنچ گئے۔ اب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تاخیر کے بعد لیٹ پہنچے۔ اب اس دہریے نے کہا اے ابو حنیفہ، تم نے جو وقت دیا تھا، جو ٹائم دیا تھا، تم اس کے خلاف کیوں پہنچے؟
تم تاخیر سے کیوں پہنچے؟ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کو جواب دینے کے لیے آپ نے فرمایا کیا کروں، میں آ رہا تھا، رستے کے اندر ایک دریا مجھے ملا، تو سمندر کے اندر میں نے دیکھا کہ سمندر کے کنارے پہ ایک درخت کھڑا ہے، درخت خود بخود ٹوٹ گیا، خود بخود ٹوٹ کر اس کے تختے بن گئے، تختے بن کر وہ سمندر میں چلا گیا، سمندر میں ایک بہت بڑی کشتی تیار ہو گئی، اور میں نے دیکھا کہ کشتی خود بخود چل رہی ہے، اس کا کوئی چلانے والا ہی نہیں، خود بخود چل رہی ہے۔ اور پھر بہت بڑے کمال کی اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ جو اس کشتی میں سوار ہو رہے ہیں، جو اس کشتی میں سوار ہو رہے ہیں، ان سواریوں کو اس کنارے سے بٹھا کر اس کنارے پر کشتی خود بخود چھوڑ کر آ رہی ہے۔ اس سے بھی بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ ان سواریوں سے کرایہ بھی کشتی خود ہی وصول کر رہی ہے، سواریوں سے کشتی خود ہی کرایہ بھی لے رہی ہے۔ میں تو دیکھ کر دنگ رہ گیا، اس لیے تاخیر ہو گئی۔ وہ دیریا ہنسنے لگا کہ ابو حنیفہ کیسی کم عقلی کی باتیں کر رہے ہو، ارے بھلا کیسے کشتی خود بخود بن سکتی ہے، خود بخود کشتی کیسے بن سکتی ہے؟ مجھے امید نہیں تھی تم جیسا اتنا بڑا امام اور اتنا بڑا جھوٹ بولے، مجھے اس جھوٹ کی امید نہیں تھی تم سے۔ ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی، وہ خود بخود سمندر میں نہیں چل سکتی، وہ اپنے آپ سے لوگوں کا کرایہ وصول نہیں کر سکتی، یہ جھوٹ ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارے تو یہ تو مانتا ہے کہ ایک کشتی اپنے آپ نہیں چل سکتی، تو یہ کیوں نہیں مانتا کہ یہ دنیا کا نظام اپنے آپ نہیں چل سکتا، اس کا بھی چلانے والا کوئی موجود ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو وہ مناظرہ ہار گیا۔ امام اعظم نے کتنی بڑی دلیل دی ہے، اللہ نے کیسی ذہانت عطا فرمائی تھی، کیسا دماغ عطا فرمایا تھا کہ ایک ہی بات کے اندر، ایک ہی پوائنٹ کے اندر امام اعظم نے اس کو مناظرہ ہرا دیا۔ وہ ماننے کے لیے تیار ہو گیا کہ ہاں اب میری عقل کے اندر آ گیا کہ ایک کشتی جب اپنے آپ نہیں چل سکتی تو یہ دنیا کا نظام بھی اپنے آپ نہیں چل سکتا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی تو ہے، کوئی تو ضرور ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے کہ جس کو قرآن پاک نے جگہ جگہ پر، کئی مقامات پر، بلکہ پورا قرآن اس کا اعلان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ ازلی ہے، ابدی ہے، قدیم ہے، یعنی اللہ ہمیشہ سے، اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا یا بعد میں پیدا ہوا، ایسی بھی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے۔ جب دنیا نہیں تھی، آسمان نہیں تھے، زمین نہیں تھی، سورج نہیں تھا، چاند نہیں تھا، ستارے نہیں تھے، یہ کائنات نہیں تھی، انسان نہیں تھے، فرشتے نہیں تھے، جنات نہیں تھے، یہ مخلوق نہیں تھی، تب اللہ تھا، تب اللہ تھا۔ اللہ شروع سے ہے اور اللہ ہمیشہ رہے گا۔ جو بعد میں پیدا ہوتا وہ تو حادث ہوتا ہے، جو بعد میں پیدا ہوتا تو مخلوق ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اور اللہ ابدی ہے، یعنی ہمیشہ رہے گا۔ یہ پوری مخلوق ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ہم بھی ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، ہم کو ایک دن فنا ہونا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سیارے، یہ عرش، یہ لو، یہ کرسی، یہ دوزخ، یہ جنت، یہ ساری مخلوق، ایک ایسا دن آئے گا جب فنا ہو جائیں گی۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف اور صرف باقی رہنے والی ایک ذات گرامی ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ ذات کس کی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور آج لوگ ہم کو یہ تانا دیتے ہیں کہ ہم توحید کا اعلان نہیں کرتے، ہم اللہ کی وحدانیت کا اعلان نہیں کرتے، ہم مشرک ہیں، ہم قبروں کو پوجتے ہیں۔ ہرگز نہیں، ہم قبروں کو پوجتے نہیں ہیں۔ ارے کوئی قبر والے کو خدا سمجھ کے جاتا ہے؟ کوئی نہیں سمجھ کر جاتا۔ ہم قبر پہ جاتے تو کیا سمجھتے ہیں قبر والے کو؟ قبر والے کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں۔ ہم کسی بزرگ کے مزار پر جاتے تو اس کو ہرگز خدا نہیں سمجھتے،
ہم تو ان کو سجدہ بھی نہیں کرتے، بلکہ ہمارے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس بات کا رد فرمایا کہ جو لوگ مزار پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں وہ سخت حرام، ناجائز اور گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سجدے کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی عبادت کی نیت سے کسی اور کو سجدہ کرے گا اللہ کے سوا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا۔ تو ہم بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں تو ہمارے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے کہ جاؤ تو مزار شریف سے 4 ہاتھ دور کھڑے رہو، باادب حاضری دو، ہاتھ باندھ کر ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرو، ان کے وسیلے سے دعا کرو۔ مزار کو ہاتھ بھی مت لگاؤ، چادر کو ہاتھ بھی مت لگاؤ، مزار کو بوسہ بھی مت دو، مزار کو رکوع مت کرو، مزار کا طواف مت کرو، مزار کو سجدہ مت کرو، اس لیے کہ طواف خانہ کعبہ کا کیا جاتا ہے۔ طواف کس کا کیا جاتا ہے؟ کعبۃ اللہ شریف کا کیا جاتا ہے۔ رکوع اللہ کو کیا جاتا ہے، سجدہ اللہ کو کیا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سجدہ کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر سجدہ کرنا کسی کے لیے جائز ہوتا تو میں عورتوں کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ عورتوں کو میں حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو، اپنے ہسبینڈ کو سجدہ کرے، لیکن حضور نے فرمایا، اس سے بھی منع فرما دیا کہ عورتیں بھی اپنے شوہر کو سجدہ نہیں کر سکتی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک اونٹ آیا جس نے حضور کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ دیا۔ حضور کے قدموں میں اس اونٹ نے سجدہ کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ جانور آپ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں، یہ جانور آپ کی بارگاہ میں سر جھکا رہے ہیں، تو ہم آپ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے اور زیادہ حقدار ہیں، ہم بھی آپ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اے میرے صحابہ، سجدے کے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی ہے، اللہ کی ذات ہے، وہی سجدے کے لائق ہے، وہی عبادت کا حقدار ہے، وہی عبادت کے مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ تو قرآن نے فرمایا۔ جب حضرت لقمان، حکیم لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو نصیحت فرمائی، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک یہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ مسئلہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی بندہ چاہے کتنا ہی بڑا گناہ کرے، چاہے کتنا ہی بڑا گناہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ جب اس کے گناہوں کی سزا اس کو مل جائے گی، اس کے بعد اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اگر اس کے دل میں ایمان ہے۔ اگر کوئی مومن ہے لیکن گنہگار ہے، دل میں ایمان ہے لیکن گنہگار ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کے سبب اس کے گناہوں کو بخش دے گا اور اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ لیکن اگر کسی کے دل کے اندر شرک ہے، کوئی اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ اللہ مشرک کو کبھی بخشے گا نہیں، کبھی اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ جو شرک کرتا ہے اس کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے۔ کیا ہے؟ جہنم ہے، وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ہم تو اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید پر جو لوگ دلیل مانتے ہیں ان کو یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی توحید پر سب سے بڑی اگر کوئی دلیل ہے تو وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، حضور کی ذات گرامی۔ اللہ کی وحدانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جس رب نے، اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حقانیت کے ساتھ، حق کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، پاک ہے، منزہ ہے، شرکت سے، عیب سے، برائی سے۔ اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ناممکن پر، اللہ کی قدرت کو ناممکن کے لیے ثابت کرنا یہ گمراہی ہے، بددینی ہے، بد مذہبی ہے۔ یعنی
ایسا کام جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں، اس کو اللہ کے لیے ثابت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ لوگوں نے تو اللہ کے لیے جھوٹ بھی لکھا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ۔ لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول چکا ہے، معاذ اللہ۔ وہ لوگ جو اپنی کتابوں میں ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم توحید کے ٹھیکیدار ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، ہم قبروں کو نہیں پوجتے، ہم مزاروں پہ نہیں جاتے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے، ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ یہ تو توحید کے منافی ہوا۔ ارے جو اللہ ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اور جو جھوٹ بول سکتا ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ جو جھوٹ بول سکتا ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتا، اور جو اللہ ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اللہ تو عیب سے پاک۔ جھوٹ بولنا تو بہت بڑی برائی ہے، جھوٹ بولنا یہ بہت بڑا عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی عیب کو ہم نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی نقص کو ہم نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی برائی کو ہم نہیں مانتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے۔ اس پر بہت ساری باتیں ہیں، اگر بیان کریں تو ہماری راتیں نہیں بلکہ ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے، مگر چونکہ ہماری یہ پروگرام مختصر رہتے ہیں تو زیادہ اپنی باتوں کو طویل دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے آج کی ان کئی ہوئی باتوں کو آپ صرف اپنے ذہن و دماغ میں نقش کر لیں کہ شرک کسے کہتے ہیں۔ صرف آپ شرک کی تعریف سمجھ لیں، شرک کی ڈیفینیشن سمجھ لیں کہ شرک کہتے کسے۔ شرک یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اللہ کے سوا کسی اور کو خدا ماننا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ شرک۔ کیا کہتے ہیں؟ شرک۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے اس کو مشرک کہتے ہیں۔ اور میں نے ابھی یہ بتایا کہ مشرک کی کبھی مغفرت نہیں ہے، مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے، دوزخ ہے، آگ ہے، دردناک عذاب ہے، مشرک کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ تو آج ہم اللہ کی توحید پر الحمدللہ ہمیں بولنے اور سننے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا۔ ہم تو اللہ کی توحید کو بھی بیان کرتے ہیں تو یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کے جلوے دیکھو دنیا کے اندر۔ ارے تم ایک جانور کو دیکھ لو، اس کے اندر غور و فکر کرو۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، قرآن تو بار بار اعلان کر رہا ہے، اے عبرت حاصل کرنے والوں ان سے عبرت حاصل کرو، ان سے دلیلیں پکڑو۔ یہ دنیا میں یہ باغات ہیں، یہ جانور ہیں، یہ نظام ہے، یہ دن ہے، یہ راتیں ہیں، یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ اس پر اگر بندہ غور و فکر کرے تو اللہ کی وحدانیت کو سمجھ جائے۔ ایک بھینس کو دیکھ لیں آپ، ایک بھینس کو ہم دانہ کھلاتے ہیں، گھاس کھلاتے ہیں، چارہ کھلاتے ہیں، مگر وہی چارہ اندر جا کر اس سے بھینس کا پاخانہ بھی بنتا ہے، بھینس پانی پیتی ہے، اس سے بھینس کا پیشاب بھی بنتا ہے، مگر اس پیشاب کے باوجود ایک ہی مقام پر بھینس کے اندر ایک ہی مقام پر دونوں چیزیں موجود ہیں۔ دودھ بھی اسی کے اندر موجود ہے اور پیشاب بھی اسی کے اندر موجود ہے، ناپاکی بھی وہیں پر موجود ہے، مگر مجھے بتاؤ کبھی بھینس کے دودھ کے ساتھ ناپاکی آئی ہے؟ کبھی بھینس کے دودھ کے ساتھ پیشاب نکلا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ صاف و شفاف دودھ کو نکالنے والا کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے، یہ اللہ کی ذات گرامی ہے۔ ایک ہی چیز کے اندر سے پیشاب بھی نکل رہا ہے، ناپاکی بھی نکل رہی ہے، اور انسانوں کی صحت اور تندرستی کے لیے، انسانوں کے کام کے لیے اللہ تعالیٰ صاف و شفاف اور میٹھا اور شیریں دودھ بھی نکال رہا ہے۔ اگر بھینس پر ہی بندہ غور کر لے تو اللہ کی وحدانیت کو سمجھ جائے گا۔ ایک بکری ہے، وہ بھی پتے کھاتی ہے درخت کے، تو وہ دودھ دیتی ہے، مینگنی دیتی ہے اور ناپاکی نکلتی ہے، لیکن وہی درخت کے پتے ایک شہد کی مکھی چوستی ہے تو اس سے شہد نکلتا ہے۔ درخت وہی ہے، پتا وہی ہے، مگر جب اس کو شہد کی مکھی چوسے تو اس سے شہد بن جائے، بکری کھائے تو اس سے دودھ بن جائے۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو اللہ کی قدرت پر غور کرو۔ انسانوں کو بنایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام
اے ایمان والوں، اے لوگوں، اس اللہ سے ڈرو جس نے ایک جوڑے سے انسانوں کو بنایا۔ ایک جوڑا کون سا ہے؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا مٹی سے، حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بنایا ان کی پسلی سے، اور پھر اسی انسان کے ایک جوڑے سے ساری کائنات کو بنایا۔ سارے انسانوں کو کس سے بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ آدم علیہ السلام سے بنایا۔ وہ اللہ محتاج نہیں ہے کسی کا۔ یہ ضروری نہیں کہ ماں باپ ہیں تبھی انسان بن سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر ماں باپ کے بھی کسی کو پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر ماں باپ کے حوا کو بنا سکتا ہے، آدم علیہ السلام کو بنا سکتا ہے، بغیر باپ کے صرف سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن پاک سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے تلوار لے کر گھر سے نکلے تو حضور کو قتل کے لیے تھے، مگر جب حضور کے پاس پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے۔ تو عمر کو قتل کے ارادے سے لے کر حضور کا غلام بنانے والا کون ہے؟ یہ اللہ کی ذات گرامی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جادوگر آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے، مگر جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے تو موسیٰ علیہ السلام کے غلام بن گئے۔ یہ ان کو غلام بنانے والا کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت خواجہ خواجگاہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری واقعہ سن لیجئے کہ جب حضور خواجہ غریب نواز کے مقابلے کے لیے جادوگر بن کر جوگی جیپال آیا تھا، غریب نواز کے مقابلے کے لیے آیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی نورانیت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی تجلی جب جوگی جیپال پر پڑی تو وہ عبداللہ بن کر خواجہ پاک کا غلام بن گیا۔ یہ کس نے بنایا غلام؟ یہ اللہ کی قدرت نے بنایا، اللہ کی رحمت نے بنایا، اللہ کے نور کی تجلی نے بنایا۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان اللہ علی کل شیء قدیر ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء کہہ کر اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور میرے امام نے فرمایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ یہ امام نے اور ہمارے بزرگوں نے، صحابہ نے، اہل بیت نے، صحابہ نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ اہل سنت پر سختی کے ساتھ قائم رکھے اور ہمیں اللہ تعالیٰ شرک اور اس طرح کے تمام برائیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کل انشاءاللہ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور آپ کے مناقب بیان کیے جائیں گے۔ میں ایک بار پھر آپ سے یہ مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو دعوت دیں ان مجالس میں آنے کے لیے۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی آپ کا دوست ان مجلسوں میں آ گیا، دین کی باتیں سیکھ گیا، تو آپ کو بھی ثواب دیا جائے گا، ثواب آپ کو بھی دیا جائے گا۔ اس لیے جو سوشل میڈیا کے ذریعے اشتہار وغیرہ بھیجا گیا، اپنے دوستوں کو بھیجیں، ان کو بھی دعوت دیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکر کی محفلیں سجانے کا ہمیں اللہ